السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، کل ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں الحمد للہ تک کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تفسیر کے لیے آج جس لفظ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے رب العالمین۔ عربی زبان میں عموماً اور قرآن میں خصوصاً رب تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے مالک اور آقا کے معنی میں، دوسرا ہے مربی اور پرورش کرنے کے معنی میں، اور تیسرا ہے فرمان روا، حاکم اور منتظم۔ یہاں رب العالمین میں جو لفظ رب ہے وہ تینوں معنی کے لیے اللہ ہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہماری پرورش کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہمارا حاکم ہے، وہی منتظم ہے، وہی مدبر ہے۔ یہاں تینوں معنی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ رب استعمال فرمایا۔ عام طور سے جو رب لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ پرورش کے معنی میں۔ اسی نسبت سے رب کی ایک دوسری تشریح سنیے۔ رب کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اپنی مخلوق کو اس کی ضرورتوں کے مطابق ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، ان کی پرورش کرتے ہوئے ان کو کمال کے درجے تک پہنچا دینا۔ جو ذات یہ کام انجام دیتی ہے اسے رب کہتے ہیں۔ اب ذرا انسان کے وجود اور تخلیق پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار انسان پر کیسے ہوتی ہے۔ وہ تو ساری مخلوق پر ہوتا ہے، مگر ہم انسانوں کا بیان کریں گے۔ باپ کی پشت سے نکل کر اللہ فرماتا یخرج من بین الصلب والترائب، ہمارا جو مادہ اور مٹیریل اللہ نے نکالا ہے وہ باپ کی پشت سے، سینے اور پیٹھ کے درمیان سے نکالا، اسی کا یہاں ذکر کیا۔ ہم ماں کے پیٹ میں پہنچتے ہیں اور ہر لمحہ ہم بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے 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 ہم پہلے خون کی پھٹکی ہوتے ہیں، گوشت، ہڈیاں، کھال، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ ایمبرولوجی اور گائنولوجی کا پورا ایک مکمل بیان قرآن کی مختلف صورتوں میں اور مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے بڑھتے بڑھتے ہم 6 مہینے کے بعد ایک حد تک مکمل وجود انسانی اختیار کر لیتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں ہمارا دل دھڑکتا ہے، رگوں میں خون دوڑتا ہے، ہمارے گردے کام کرتے ہیں، ہمارا جگر کام کرتا ہے، ہماری بھوک بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ مگر آپ حیرت کریں گے کہ آرگن میں انسان کے ماں کے پیٹ میں لنگس اور پھیپھڑے کام نہیں کرتے۔ دل دھڑکتا ہے، کڈنی فنکشن کرتی ہے، خون دوڑتا ہے، بچہ سب کچھ کرتا ہے، سانس نہیں لیتا، پھر بھی زندہ ہے۔ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی وجود ہو، کوئی انسان ہو اور بغیر سانس کے زندہ رہے۔ کھانا تو اللہ پہنچا دیتا ہے ماں کے نال کے ذریعے، مگر اب دیکھیے وہاں زندگی ناممکن ہے بغیر ہوا لیے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہوا کا سانس کا ذریعہ ہے اس پھیپھڑے کو ایسے بند کر دیا۔ دنیا میں جب وہ بچہ آتا ہے تو اس کی پہلی ضرورت ہوا ہے۔ جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، سب سے پہلے جو چیز فنکشن کرتی ہے وہ انسان کے لنگس ہیں۔ وہ بند لنگس جو ماں کے پیٹ میں بند تھا، دنیا میں آتے ہی وہ جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر پھیپھڑے چلے ہوئے انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار اللہ نے سانسوں پر رکھا ہے۔ اب یہ ربوبیت نہیں،
یہ اللہ کی ربوبیت کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے یہاں ہماری ضرورت کا خیال رکھا کہ دنیا میں اس وجود کو ہوا چاہیے، تو جیسے ہی دنیا میں انسانی بچہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پھیپھڑوں کو جاری کر دیتا ہے۔ اب آگے آئیے، ایک ننھا منا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اسے غذا کی ضرورت ہے، اسے زبان نہیں ہے کہ وہ ماں سے کہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے اس کے کھانے کا انتظام کیا کیا۔ بچے کو جیسے ہی بھوک لگتی ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور دنیا کے ہر علاقے کے بچے روتے ہیں، بلکہ رونا تو ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ عربی کا بچہ عربی میں، انگریز کا بچہ انگریزی میں، مراٹھی کا بچہ مراٹھی اور بنگالی کا بچہ بنگالی میں نہیں روتا۔ ہر انسان کے رونے کی اپنی زبان ہے، ایک ہی زبان ہے، اور اس رونے دھونے سے وہ بچہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ جیسے ہی بچہ روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسے بھوک لگی، بچہ روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، بچہ روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہے، اسے پیاس لگی ہے۔ تو یہ اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو ابھی زبان تو نہیں دی، مگر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے رونا سکھلایا۔ یہ رونے کا ڈھنگ کسی اسکول، کالج یا ماں اور باپ کی طرف سے انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی ربوبیت کے تحت انسان کو رونے کا ڈھنگ سکھلاتا ہے۔ آئیے تیسری چیز سنیے، 1 گھنٹے کا بچہ ہے، ماں اگر اسے اپنی چھاتی سے لگاتی ہے تو بچہ فوراً دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بتلائیے کہ یہ چوسنے کا ڈھنگ اسے کس نے سکھلایا ہے؟ بچہ اگر دودھ نہ چوسے ماں کی چھاتی سے، نپل سے، بوٹل سے، تو بتائیے وہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کی فوری ضرورت ہے چوسنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صفت ربوبیت کے تحت اسے چوسنے کا ڈھنگ بھی سکھلا دیا۔ 1 گھنٹے کا بچہ ہے، ماں چھاتی سے لگا دے، آپ اس کے منہ میں انگلی رکھ دیں یا کسی بوتل کا نپل پکڑا دیں، وہ بچہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ بچہ چوسنے کا ڈھنگ نہیں جانتا تو اس کی زندگی ممکن نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے ربوبیت کے صفت اس بچے کو چوسنے کا ڈھنگ سکھلایا، کیونکہ اس کی ذات زندگی کا دار و مدار چوسنے پر ہے۔ دوسری چیز اللہ نے سکھلائی، چوسنے کے بعد نگلنا۔ اگر بچہ صرف چوسے اور دودھ کو نگلے نہیں تو وہ دودھ اس کے پیٹ میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ نگلنا، چوسنا، رونا جو انسان کی اس وقت کی بیسک اور بنیادی ضرورت ہے، یہ کس نے سکھلایا؟ اللہ نے، اسی لیے اسے رب کہتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس بچے کے لیے رونا بھی ضروری ہے، اس بچے کے لیے چوسنا بھی ضروری ہے، اس بچے کے لیے نگلنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں سکھلا کر ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کرتا ہے، ورنہ اس چیز کے سیکھنے کے لیے کوئی کالج، انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹی یا ماں اور باپ یا نانا نانی، دادا دادی نہیں سکھلاتے ہیں، اللہ سکھلا کر بھیجتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سارے عالموں کا رب ہے۔ اور آگے چلیے، دیکھیے مرغی کا جب بچہ نکلتا ہے انڈے سے تو اسے بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کو کھانے کا ڈھنگ کس نے سکھلایا؟ مرغی کے 1 گھنٹے کے بچے کو آپ زمین پر چھوڑ دیجئے، وہ دانہ چگنا شروع کر دے گا، ایسے ایسے۔ یہ چگنے کا ڈھنگ کیا مرغی نے سکھلایا یا فارم والے نے سکھلایا یا کسی اور نے سکھلایا؟ ارے یہ چگنے کا ڈھنگ بھی اللہ نے سکھلایا، کیونکہ وہ اس کا بھی رب ہے، اسے بھی غذا دینا اللہ کا کام، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دانہ چگنے کا ڈھنگ سکھلایا۔ بطخ کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں تو جنگلی بطخ انہیں اپنے چونچ سے ایسا پکڑ کر پانی میں ڈال دیتی۔
جیسے ہی وہ پانی میں پہنچتے ہیں تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تیرنے کی صفت ان کو کس نے عطا کی؟ اس کے ماں نے، اس کے باپ نے، یا کسی سوئمنگ پول میں؟ نہیں، اللہ نے سکھلایا ہے، کیونکہ اس بچے کے زندہ رہنے کے لیے تیرنا بھی ضروری ہے۔ انسان وہی کام کرنا چاہے تو اسے لمبی پریکٹس کے بعد تیرنا آتا ہے، کیونکہ تیرنا انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، ایک علم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مگر بطخ کے بچے کے لیے تیرنا زندگی کی ضمانت ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے تیرنے کا ڈھنگ سکھلایا۔ آپ اسی چیز کو بڑھا لیجئے ہر چیز پر، کہ دنیا کی جتنی سی چیزیں ہیں سب کا آقا، خالق، مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اس کے ربوبیت کی ذمہ داری ہے، وہ سب کا پالنہار ہے کہ وہ سب کے لیے موافق حالات پیدا کرے۔ انسان ہوں، جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، اللہ سب کی نگہداشت کرے، سب کی نگرانی کرے، اور سب کو کمال تک پہنچا دے، سب کو مکمل کر دے۔ اسے کہتے ہیں رب، اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں جو رب بیان کیا اسی معنی میں بیان کیا۔ عالمین، عالموں کی تعداد 18,000 ہے۔ دیکھیے انسانی وجود خود ایک مکمل عالم ہے، ایک دنیا ہے۔ ہمارے اسی جسم میں لاکھوں لاکھ مخلوق پرورش پا رہی، خون کے سفید ذرات، لال ذرات، وہ بھی مخلوق ہیں، اور نہ جانے کتنی کتنی مخلوقات ہمارے جسم میں پل رہی ہیں، خود ہمیں بھی پتہ نہیں، اللہ انہیں پال رہا ہے۔ اسی طرح سے کل 18,000 عالم ہیں، اور 18,000 عالم میں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی پرورش کر رہا ہے، سب کی نگرانی کر رہا ہے، سب کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، چاہے وہ عالم حیوانات ہو، عالم جمادات ہو، عالم نباتات ہو، عالم انسانی ہو، یا فرشتوں کا عالم ہو، ملکوتی عالم ہو، جو جتنے بھی عالم ہیں، عالم یعنی دنیا، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ سب کی پرورش، نگہداشت اور نگرانی رکھتا ہے اور نگرانی کرتا ہے۔ بس معزز حضرات، اسی مختصر سی وضاحت کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن معظم پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔